السلام علیکم فرینڈس، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل سید مظہر۔ آپ نے یو ای ٹی لاہور سے میکینیکل انجینئرنگ میں گریجویٹ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ملکی اور غیر ملکی اداروں کی پوسٹ گریجویٹ لیول کی ڈگریاں اور سرٹیفکیٹس ہیں۔ آپ ماسٹر ٹرینر اور موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ آپ کئی سالوں تک آرمی ایویشن جنرل کے ایگزیکٹو ایڈیٹر رہے ہیں اور قومی معاملات پر آپ نے ملکی پریس کے لیے معاون ثابت ہوئے ہیں۔ آپ کا تجربہ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور کوآپریٹ سیکٹر میں سیکیورٹی اور انتظامی امور کو لے کر تقریباً 4 دہائیوں پر مشتمل ہے۔ آپ نے تمغہ امتیاز 2003 میں جبکہ 17 امتیاز 2007 میں حاصل کیا۔ بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا۔ جزاک اللہ۔ جی سر، پہلا ہی جو ہمارے پاس آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ آپ کے خیال میں والنٹیئرس کا ہمارے معاشرے میں کیا رول ہے؟ دیکھیے، ویسے تو جو معاشرے کے آغاز سے اور اس کے ارتقاء سے مختلف قسم کے پروفیشنز بنے، کوئی کسی کو مجبوراً اڈاپٹ کرنا پڑا، کسی کو اپنی چوائس کی بنا پر اس نے وہ اختیار کیا، اور انہی مختلف قسم کے پروفیشن سے تمام معاشرے جو ہیں اپنی اپنی جگہوں کے اوپر پنپتے رہے۔ لیکن ان معاشرے کے بڑھنے میں، ان کی ترقی میں سب کام جو ہیں وہ بطور پروفیشن نہیں کیے جاتے ہیں۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ رضاکارانہ طور پر بھی کیے جاتے ہیں، اور جب آپ انسانی تاریخ کو پڑھیں تو آپ اس سے اندازہ ہوگا کہ جہاں پر بھی، جن معاشروں میں بھی، جن سوسائٹیز میں بھی جب لوگوں نے رضاکارانہ طور پر کوئی کسی مقصد کو اختیار کیا اور رضاکارانہ طور کے اوپر کوئی فلاحی کام یا کوئی اجتماعی کام کیا، تو اس نے بہت زیادہ فلاح پائی۔ کیونکہ جب ہم کوئی رضاکارانہ کام کرتے ہیں تو اس میں ہماری تمام صلاحیتیں دل سے شامل ہوتی ہیں، اس میں ہمارا خلوص شامل ہوتا ہے، اس میں ہماری نیت شامل ہوتی ہے، اس میں ہمارے ریسورسز شامل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر معاشرے میں رضاکارانہ کام کرنے کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ حصہ ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس ایک بہت، میں کہوں گا کہ بامقصد جو یہ ایک سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ہے، اس کو اتنے زیادہ نہیں سپورٹ دی گئی، اس کو اتنی زیادہ اٹینشن نہیں دی گئی۔ اور ہمارے ہاں جو ہے، کیونکہ جو بھی کام ہوتا ہے یا اس کو مالیاتی یا فائنینشیل اسپیکٹ کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے، یا اس میں کوئی سرکاری یا غیر سرکاری یعنی اپوزیشن کی چھاپ لگ جاتی ہے۔ تو جو پیورلی والنٹیئر ورک ہیں وہ بہت ضروری ہیں ہر معاشرے کے لیے۔ اس سے ان کے معاشرے کی ایک جو ذہنی ترقی وہ ثابت ہوتی ہے، اس میں ہر فرد کا اس معاشرے کے ساتھ ایک تعلق ظاہر ہوتا ہے، اس میں ہر فرد کا اس معاشرے کے ساتھ ایک کنٹریبیوٹ کرنے کا ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ رضاکارانہ طور پر ہر معاشرے میں ایک کام کرنا یا کوئی کسی کاز کو لے کر چلنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ جی سر، بہت شکریہ سر۔ اگر ہم دیکھیں تو جب صبح دفتری اوقات ہوتے ہیں، یعنی کہ سکولز اور کالجز اوپن ہو رہے ہوتے ہیں، اس پر ٹریفک کا روڈز پہ رش بہت زیادہ ہوتے ہیں اور حادثات کی شرح بھی ان ٹائمنگز میں زیادہ ہے۔ اس کے حوالے سے آپ کی کوئی تجویز یا آپ نے ماضی میں کوئی کام کیا ہو تو شیئر کیجیے۔ جی، بہت اچھا آپ کا یہ تجزیہ ہے اور آپ کی آبزرویشن بہت پرٹیننٹ ہے۔ یہ خصوصاً بڑے شہروں میں جہاں پر کہ ماشاءاللہ بچوں کی تعلیم کو اہمیت بھی دی جاتی ہے، سب والدین صبح بڑے شوق سے اپنے چھوٹے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں، اور وہ جو 15-20 منٹ آدھے گھنٹے کا جو وقت ہوتا ہے اسکول شروع ہونے سے لے کے اور اس کے تقریباً 5-10 منٹ بعد جو ٹریفک کلیئر ہونے کا ہوتا ہے، یہ بہت ہی زیادہ ایک کریٹیکل وقت ہوتا ہے۔ خاص طور پہ اگر لیٹ سے کہ 8 بجے اسکولوں کا وقت ہے، کئی جگہیں ایسی ہوتی ہیں
یہاں ایک سڑک کے اوپر یا ایک کمیونٹی میں کئی اسکول ہیں، 6 7 8 اسکول ہیں، اور وہاں پر لوگ گاڑی میں بھی آ رہے ہیں، پیدل بھی آ رہے ہیں، موٹر بائکس پہ آ رہے ہیں، سائیکلوں کے اوپر آ رہے ہیں، مرد بچے عورتیں، اور ترتیب کوئی نہیں ہوتی. ہر کوئی اس جلدی میں ہوتا ہے کہ وہ بس اپنے بچوں کو اپنی منزل مقصود تک پہنچا دے اور نکل جائے. اور اس بے ترتیبی اور اس بے صبری کی وجہ سے اکثر ٹریفک جیم ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں، لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، ڈیلے بھی ہوتے ہیں. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے سیوک سینس اتنی ڈیولپ نہیں کی ہے کہ وہ ہم خود سے ہی ان چیزوں کو ایک ترتیب سے لے کر چلیں. اور ٹریفک پولیس کی ہمارے ہاں ویسے بھی شارٹیج ہے. کمیونٹی ہمارے جو انسٹیٹیوشن ہیں وہ اتنے ڈیولپ نہیں ہیں. تو اس سلسلے میں کچھ عرصہ پہلے میں نے جو لاہور کے چیف ٹریفک آفیسر تھے ان سے اس کے اوپر میں نے ڈسکشن کی تھی، اور میں نے یہ سجیشن دی تھی کہ ہم ایک اس میں ایک رضاکارانہ آرگنائزیشن ہم لے کر آتے ہیں سامنے، جس کو میں نے نام دیا تھا TCV یا ٹریفک کنٹرولنگ والنٹیئرس کا، جس میں میکسیمم جو ہیں وہ ینگسٹرز ہوں، اسٹوڈنٹس یا دوسرے ایسے لوگ، کوئی بھی لوگ ہو سکتے ہیں. اس میں یہ قید نہیں ہے، لیکن کیونکہ ینگسٹر تھوڑے زیادہ انتھوزیاسٹک بھی ہوتے ہیں، یا ان کو کہہ لیجیے کہ ان کے پاس ذمہ داریاں بھی کم ہوتی ہیں. تو یہ ہر علاقے میں وہاں کے جو لوکل والنٹیئرز ہیں ان کو لے کر، اور صبح کے وقت جو جہاں جہاں چوک پوائنٹس ہیں، چوراہے ہیں، یا ایسی لین ہیں یا ٹرننگ ہیں، وہاں پر ان کو ایک ٹریفک کنٹرول والنٹیئرز کے ایک جیکٹ پہنا کر اور ان کو وہاں کھڑا کیا جائے، تو اور ان سے ہم ٹریفک کو کنٹرول کریں. تو چیف ٹریفک آفیسر نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس میں ان کو جو والنٹیئرز ہیں ان کو ہم ایک بیسک ٹریننگ بھی دے دیں گے، پلس یہ کہ اگر کسی جگہ کے اوپر 4 ٹریفک کانسٹیبلز کی ضرورت ہے تو مے بی وہاں پر ایک ٹریفک کانسٹیبل اور اس کے ساتھ 3 والنٹیئر جو ہیں وہ کھڑے کر دیں، جس سے کہ ٹریفک کنٹرول کرنے میں مدد ملے. تو یہ جب ابھی ڈسکشن کے مراحل میں ہی تھا تو بدقسمتی سے کووڈ پینڈیمک شروع ہو گیا اور اسکول بھی بند ہو گئے، اور دوبارہ سے میں اس میں کوشش میں ہوں کہ اس کو میں ریوائیو کروں اور اس ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ کو رضاکارانہ طور پہ لے کر آگے چلوں. شکریہ. اچھا سر، کوئکلی جواب دینا ہے. آپ موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، کیونکہ آپ نے معاشرے میں کس چیز کی کمی کو محسوس کیا کہ ہمارے معاشرے میں کس چیز کی کمی ہے؟ اگر میں کہوں، اگر آپ کوئی مجھ سے پوچھے، میں کہوں گی ہمارے معاشرے میں موٹیویشن کی کمی ہے واقعی میں. نہیں، میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں برداشت کی کمی ہے، ہمارے معاشرے میں ٹالرنس کی کمی ہے. اور وہ کسی بھی طرف بھی لے جائیں، اگر ہم صرف تھوڑا سا ٹالریٹ کرنا سیکھ لیں، اگر ہم ہر چیز کے اوپر ایک نیگیٹو رسپانس کو دینے میں تھوڑا سا اگر رک جائیں، 5 منٹ 5 سیکنڈ کا پاز کر لیں، تو بہت ساری چیزوں کو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. موٹیویشن کی کمی نہیں ہے ہمارے ہاں. میں نے کیونکہ ارتھ کویک میں بھی اور فلڈز میں بھی کوآرڈینیشن اور کنٹرول کام کیا ہے، تو ہمارے یہاں نہ موٹیویشن کی کمی ہے نہ ریسورسز کی کمی ہے. بطور معاشرہ اگر میں سمجھتا ہوں ہمارے یہاں کسی چیز کی کمی ہے تو برداشت اور رواداری کی کمی. جی سر، جس گزرے وقتوں میں، یعنی کہ جس ٹائم پہ آپ ینگ ہوا کرتے تھے ہلال احمر اور گرلز گائیڈ بہت ایکٹیو تنظیمیں تھیں تو آج کل ان کا رول آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں بتاؤں کہ یہ جوانی اور بڑھاپا جو ہوتا ہے نا، یہ سب دماغی کھیل ہوتا ہے. یہ جب تک انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہوئی ہے اور انسان اپنی صحت کا خیال رکھتا ہے، تک وہ جو کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. ابھی آپ نے اگزامپل دیکھی ہوں گی، میں پچھلے دنوں وائرل ہوئی تھی کہ ایک 90 سالہ جاپنیز خاتون تھیں جنہوں نے کہ وہ ایئر سے فری فال کی تھی اس عمر میں، اور پھر یہ ایون وہ اولمپکس کے میں بھی وہ کافی عمر کے لوگ جو ہیں وہ گئے تھے. وہ ایک سیپریٹ چیز ہے، لیکن آپ کا جو یہ آبزرویشن ہے بالکل صحیح ہے.
کہ اس وقت والنٹیئر ورک کرنے کی آرگنائزیشن جو تھیں وہ زیادہ فوکس تھی. میرا خیال ہے کہ ابھی یہ تھوڑا سا اس کے لیے اگر بلیم ہی کرنا ہے تو میں سوشل میڈیا کو بلیم کروں گا کہ اس کے اوپر ابھی ہم جو چیز پہلے ہم فزیکلی جا کے کیا کرتے تھے وہ اب ہم اپنے ڈرائنگ روم میں یا اپنے لاؤنج میں بیٹھ کر جو ہے وہ صرف ایک موبائل یا ایک کمپیوٹر لیپ ٹاپ سامنے رکھ کے ہم اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے. لیکن فزیکل کام کرنے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے. ہمارے اداروں کو بھی اب جیسے کئی فلاحی پرائیویٹ ادارے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ایمبولینسز ہیں, کھانا دے رہے ہیں اور دوسرے طریقے سے مدد کر رہے ہیں. تو فلاحی ادارے جو خاص طور پہ جہاں پہ ان کے عہدیداران کو تنخواہیں بھی دی جا رہی ہیں, ان کے پاس ریسورسز بھی ہیں, ان کے لیے یہ ایک ضروری ہے کہ وہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق پرفارم کریں. جی سر, بہت شکریہ. آپ کا وقت بہت قیمتی تھا. آپ کیونکہ اپنی سیکیورٹی سروسز کے حوالے سے بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں, ٹف اسکیجول ہے, اور میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ میری ایریا میں بھی پوسٹنگ آپ کی ہو چکی ہے اور آپ ہمارے ایریا میں رہ کے گئے ہیں, تو یہ سن کے مجھے بہت اچھا لگا. تو سر, سیشن کے حوالے سے آپ کی رائے. جی, پورا پاکستان میرا گھر ہے الحمدللہ. اپنی سروس کی وجہ سے, اپنے پروفیشن کی وجہ سے میں نے اس ملک کا چپا چپا دیکھا. مجھے اس ملک کے چپے چپے سے پیار ہے اور دعا ہے کہ میرا ملک پاکستان ہمیشہ پھلتا پھولتا ترقی کرتا رہے اور اس کے لوگ جو ہیں اسی طرح سے سدا آباد رہیں. جہاں تک آپ کے سیشن کا تعلق ہے, ماشاءاللہ آپ کے میں نے کالم بھی پڑھے ہیں اور آپ کے مختلف میں نے سیشن دیکھے بھی ہیں. بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ مختلف سوشل ایشوز کو اجاگر کرنے کے لیے, اس میں مختلف طبقہ فکر کے لوگوں کو ان کے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اور اس چیز کو عام پبلک تک پہنچانے کے لیے کہ ہمارے معاشرے میں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور ہمیں کس طریقے سے ان کو اپروچ کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ سر جی. تو فرینڈز, یہ تھا ہمارا آج کا سیشن کرنل ریٹائرڈ سید مظہر علی شاہ صاحب کے ساتھ. سر, آپ کے قیمتی وقت کا اگین شکریہ. چاہتوں کا یہ سفر کبھی رکنے نہ پائے. Do like, share and subscribe to Angel Diary, a channel about career counseling. Okay.